نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ویڈیوز اور بہت ساری ایسی باتیں گردش کر رہی کہ ہندو لڑکا اور مسلمان لڑکی اس طریقے کی سازشیں چل رہی ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے یہ سازشیں کی جا رہی ہے کہ جو ہندو مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جائے، ان کی عزت آبرو سے کھیلا جائے، اس طرح کی کچھ چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت بار آئی، لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں غلطی کس کی ہے، کس وجہ سے جو ہے ہماری ایمان والی لڑکیاں، اللہ میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ میرے الفاظ کو سمجھائے کہ ایمان والی لڑکیاں، یہ ایمان یہ کیا چیز ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں تو جو بے ایمان تھے اور جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس ایمان کی مٹھاس اور لذت کی وجہ سے انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا ہے۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ ایمان والی لڑکیاں، ایمان، اب یہ ایمان ہے یا نہیں ہے ان کے اندر، یہ ہمیں سب سے پہلے فیصلہ کرنا، اور یہ کیسے فیصلہ ہوگا۔ آج اللہ میری اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ آج سب سے بڑی غلطی کی جو شروعات ہوئی ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم میں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے ان کو جو ہے غلط تعلیم دی۔ شروعات میں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دینا تھا، ہمیں جو اسلام کی حقانیت کو بتانا تھا، اسلام کی وحدانیت کو بتانا تھا، ان چیزوں سے ہم نے ان کو بے بہرا رکھا، ہم نے ان کو دور رکھا، جس بنا پر آج یہ نتیجے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ظلم ہوا، دوسرا یہ ظلم ہوا کہ آج ہماری مائیں بے حیا ہو گئی، جس بنا پر آج ہمارے بچے بھی جو بے حیا۔ اس موبائل کے لت نے، اس موبائل کے گندی استعمال نے ان ماؤں کو بے حیا کر دیا، جس بنا پر آج بچے بھی بے حیا ہو گئے۔ ایک دور تھا کہ جب بچہ ماں کے گود میں ہوتا تھا تو ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا تو ماں دن بھر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ دور ہے، یہاں تک کہ میں نے تو خود میرے کانوں سے سنا کہ ڈاکٹر صلاح دے رہے ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ دیکھو تم اچھے گانے سنو، ریلیکس رہو، یہ گانے سنو۔ کیا صلاح دی جا رہی ہے کہ گناہ کی صلاح دی جا رہی کہ آپ یہ کرو، تاکہ آپ کا بچہ بھی گناہوں کے ساتھ، گناہ سنتے سنتے گناہوں کے ساتھ میں پیدا ہو، یہ دنیا کے اندر وہ اپنا قدم بھی گناہ کے ساتھ میں رکھے۔ اور جب اس دنیا کے اندر آیا، اب وہ جب ماں کے گود میں بھی ہے تو فرمایا کہ بس موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے آج یہ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ آج ہماری ماؤں کے اندر سے حیا ختم ہو گئی۔ اب یہ بھی چیز ہو گئی، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہے جو ہم نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے، بلکہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، یہ بنایا جائے، وہ بنایا جائے، یہ سکھایا جائے، ایسا کیا جائے، اور اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، اور اس طریقے سے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ اس کو مسلمان بنانا ہے، اس کو ایمان والا بنانا ہے، اس کو ایمان سکھانا ہے، یہ کوشش نہیں ہوتی۔ یہ ساری غلطیاں ہیں جس کے بنا پر آج یہ سارے نتیجے نکل رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے مفہوم کے اندر کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کچھ حقوق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اب یہاں پہ بھی غلطیاں ہو رہی، اب ایک شخص نے مجھ سے کچھ نام مانگا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، جنم تاریخ کے حساب سے جو ہے اس کو جو ہے نام دیا جائے۔ اب میں نے کچھ نام جو اچھے تھے، جو اللہ والوں کے نام تھے، جو صحابہ کے نام تھے، اس میں سے نام دیا۔ اب وہ نام دیکھ کر اور وہ نام پڑھ کر وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نام ہمیں پسند نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی سے، تو ہماری مرضی تو یہ ہے کہ ہم سلمان خان رکھے، ہم شاہ رخ خان رکھے۔
پھر جب آپ کی یہ مرضی تھی تو پھر آپ نے مانگا ہی کیوں؟ جب آپ کی جو نیت ہوں گی اس حساب سے پھر آپ کا بچہ بھی. اب یہ نیتیں ہو گئی کہ بچہ پیدا ہو رہا تو اس کا نام کس اعتبار سے رکھا جائے، اور پھر بعد میں جب اس کے اثرات الٹے ہوتے ہیں تو پھر تعویذ دو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی. تو سب سے پہلے تو جو اس کا اچھا نام رکھا جائے، یہ اس کا حق ہے. پھر جو ہے اس کا جو ہے ہو سکے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. اور جب بچہ بڑا ہو، جب بچہ 10 سال کی عمر 12 سال کی عمر کا پہنچ جائے تو بھائی بہن کے بستروں کو علیحدہ کیا جائے. اور جب بچہ بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو صحیح طریقے سے اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے. جب یہ حقوق ادا ہوں گے تو یہ سارے گناہ، ساری غلطیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. آج یہ حقوق سے ہم بے بہرا ہو گئے. ہم یہ سوچ رہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی اس کو فیوچر بنانا ہے، اس کو ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہے. اس فیوچر کے چکر میں آج یہ ساری ہماری لڑکیاں، ہماری ایمان والی لڑکیاں برباد ہو رہی. ہم ان باتوں کو سوچیں اور سمجھنے کی فکر کریں. اب یہ ساری چیزیں اگر ہو چکی ہے اور بھی پھر یہ سارے مسئلے آگے بڑھ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ اب تو بچی بڑی ہو گئی، بچی ہاتھ سے نکل گئی، اب بچی نہیں سن رہی، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھو اب ہم جو ہے انہیں یاد دلائے. میں بہت کڑوی اور حق بات کہنے لگا ہوں، تھوڑی سی تکلیف ہوں گی، لیکن آپ سمجھے کہ اب انہیں یاد دلائے کہ ہم تمہارے باپ ہیں. اب ان لڑکیوں کو یاد دلائے کہ ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ ہم تمہاری ہر ایک بات کو اور ہر ایک عیاشی کو ہم برداشت کریں گے. انہیں یاد دلائے، انہیں سمجھائے کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور ہم جو چاہیں گے وہی تمہارے لیے بہتر. اس طریقے سے کچھ کرے اپنے گھر کی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لے. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں. سب سے پہلے تو ماں جو ہے اپنے اندر سے حیا، اپنے اندر حیا پیدا کرے، پھر بچوں کے اندر حیا آئے گی. اور جو ہے باپ جو ہے گھر کی نگرانی کرے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے. آج یورپ کلچر نے آزادی کے نام پر ہماری بچیوں کو جو گھروں سے باہر نکالا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ہمیں جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس کے اندر کوئی سخت لفظ ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.